اب آتے ہیں، یہ بھی ارشاد ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں کہ جسے تم انجام دینے سے سلطان اور شیطان تم سے دور ہو جائے. یعنی وہ عمل اب امام بیان کر رہے ہیں کہ جس سے انسان سلطان اور شیطان سے دور ہو جائے گا. ابو حمزہ کہتے ہیں، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں عرض کیا مولا ہمیں خبر دیجئے. اب یہ گفتگو ہے. امام نے کہا کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں کہ جو تمہیں شیطان اور سلطان سے دور رکھیں گے. پھر اس کے بعد راوی نے کہا مولا آپ بالکل بیان کیجئے. اب امام نے 3 کام بیان کیے. امام نے 3 کام وہ بیان کیے ہیں کہ جو یہ 3 کام وہ ہیں کہ جو انسان کو شیطان اور سلطان سے دور رکھیں گے. نمبر 1، تم پر لازم ہے کہ امام فرماتے تم پر لازم ہے کہ تم صبح کے وقت صدقہ دو. صبح کے وقت صدقہ دو کیونکہ یہ صدقہ شیطان کا منہ کالا کرتا ہے. کیونکہ تمہارا یہ صدقہ دینا کیا کام کرتا ہے؟ شیطان کا منہ کالا کرتا ہے. اور بادشاہ کے قہر اور غضب اس دن ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جس دن تم نے صدقہ دیا ہے اس دن کیا ہوگا؟ اور بادشاہ کا قہر جو غضب ہوتا ہے امام فرماتے ہیں اس دن یہ ٹوٹ جائے گا. تو دیکھیں آپ اس روایت میں صدقہ دینے کے 2 فائدے بیان کیے گئے. تم پر لازم ہے کہ تم صبح صدقہ دو کیونکہ تمہارا یہ صدقہ دینا 2 چیزیں تمہیں حاصل کرائے گا. شیطان کا منہ کالا کرے گا اور بادشاہ کا قہر اور غضب جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، تم پر لازم ہے کہ رائے خدا میں اور رضائے حق کے لیے لوگوں سے دوستی اور محبت کرو. یعنی اگر ہماری دوستی ہے ایک دوسرے سے تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رائے خدا میں. ہماری ایک دوسرے سے جو دوستی ہے آپس میں امام فرماتے ہیں ایک دوسرے سے جو دوستی کرو وہ کس لیے کرو؟ رائے خدا میں. یعنی تمہاری دوستی رائے خدا اور رضائے حق کے لیے ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے سے جو ہم محبت کریں، ایک دوسرے سے ہم دوستی، یہاں پہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی دوستی بے معنی محبت ہے. اردو میں دوستی کسی اور چیز کو کہتے ہیں. اردو میں دوستی اور محبت میں فرق ہے. اردو میں کوئی ہمارا دوست ہو سکتا ہے، ضروری کہ اس سے محبت بھی کرتے ہوں. دوست ہونا اور ہے، محبت رکھنا اور ہے. لیکن کیونکہ یہ فارسی سے کتاب کا ترجمہ ہے غالباً تو انہوں نے دوستی کا لفظ استعمال کیا. دوستی فارسی میں دوستی کہتے ہیں محبت کے معنی میں. کہتے ہیں ہم فارسی میں کہتے ہیں کہ خیلی دوست دارا، یعنی میں اس کو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یعنی یوں. تو یہاں پر یہ کہ دوستی اردو میں بھی اگر ہم معنی کریں تو دوستی کا معنی ہے. اب اردو میں ممکن ہے کوئی کہ معنی دوستی سے کہتے ہیں، دوستی یہاں پہ محبت، انہوں نے دوستی محبت کے معنی میں. تم پر لازم ہے کہ رائے خدا میں اور رضا حق، یہ دوستی تمہاری رائے خدا میں ہونی چاہیے. یہ محبت جو تمہاری دوستی اور محبت ہے یہ رائے خدا میں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. کیوں؟ پھر اس کا امام فرماتے ہیں کیونکہ تمہاری دوستی اس طرح ہو. اب یہ دوستی تمہاری دوستی جو ہو رہی ہے وہ اس طرح ہو کہ یہ نیک عمل ایک دوسرے کے ساتھ جب انسان نیک عمل کرے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک عمل کرنے میں تعاون کرو. یہ دوستی اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دوستی ایسی ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ دوستی ایسی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ گناہ میں تعاون کریں. نہیں، امام نے فرمایا کہ تمہاری ایک دوسرے سے یہ محبت اور دوستی ہے یہ اللہ کے لیے ہو، رضا خدا کے لیے ہو، حق کے لیے ہو. اور اس دوستی کا ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ دوستی اس لیے ہو کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ان کی مدد کرو. کیونکہ یہ کام اب یہ تم نے اگر یہ کام کیا تو یہ کام جو تم نے کیا، دوستی کی، مدد کی، ایک دوسرے سے محبت کی اور ایک دوسرے کے کاموں میں نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایک عمل میں کام انجام دیا تو امام فرماتے ہیں کیونکہ یہ کام بادشاہ کے ظلم اور وسوسے شیطان کو جڑ سے اکھا کر پھینک دیتا ہے. کیونکہ یہ کام کون سا کام؟ یہ آپ کی دوستی، ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستی ہے یہ اللہ کے لیے ہو ایک، اور یہ دوستی ایسی ہو کہ جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے مدد کریں،
یہ جب کام آپ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ امام فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کام بادشاہ کے ظلم اور وسوسہ شیطانی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہیلپ کریں نیک کاموں میں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں، محبت کریں، اللہ کے لیے کریں تو، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مدد کریں، ہوتا ہے گھر کے اندر ہے، دوست احباب ہے، بہت سے نیکی کے کام ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، ہیلپ کریں، کمک کریں تو اس کا نتیجہ امام نے دے دیا کہ یہ نتیجہ بھی دیا امام نے کہ دیکھو اگر یہ کام تم کرو گے تو تمہیں اس کے فائدہ پہنچے گا۔ آپ دیکھیں اس روایت میں بھی امام نے نتیجہ بھی دیا ہے، یعنی کوئی اگر سوال کرتا ہے مولانا نیک کام کرے تو کیا ہوگا، امام باقر علیہ السلام کی روایتیں موجود ہیں، دیکھو یہ نیک کام کرو تو تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا۔ دو ہو گئے، تیسرا اور آخری، تم پر لازم ہے جتنا ہو سکے، تم پر لازم ہے کہ جتنا ہو سکے استغفار اور طلب بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرو، یعنی تم طلب مغفرت کرتے رہو، طلب بخشش کرو، اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرو، یعنی مسلسل جاؤ، اصرار یعنی مسلسل کنٹینیو، اللہ کی بارگاہ میں اس چیز میں پیچھے مت ہٹو، طلب بخشش میں، یعنی پروردگارہ تو مجھے معاف کر دے، یعنی یہ اصرار کرتا رہے، مسلسل اس کام کو انجام دے، تکرار کرے اس کام کی، اصرار کرے اس کام کے اوپر کہ پروردگارہ تو مجھے بخش دے، پروردگارہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، پروردگارہ جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں اسے معاف کر دے، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اسے معاف کر دے۔ تو امام فرماتے ہیں، پھر امام نے فرمایا یہ تمہارا جتنا ہو سکے طلب استغفار اور طلب بخشش کرو، اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرو، کیونکہ یہ چیزیں، اب یہ کام اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی انسان یہ کام کرے، اللہ کی بارگاہ میں اصرار کر رہا ہے، توبہ طلب بخشش مغفرت کر رہا ہے، مسلسل اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں گناہوں کو محو، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیست و نابود کر دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو ہٹا دیتی ہے، یعنی تمہارا طلب مغفرت کرنا خداوند متعال سے تمہارے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، یہ فائدہ پہنچا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔